मुख्तसर बहस करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, जनाब मुमताज़ माहिर कानून हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब। वेलकम अब्दुल्ला मलिक साहब। हमारे पास तज्जिया निगार आगा वकार साहब है। वेलकम आगा वकार साहब। टेलीफोन लाइन पर नाजरीन हमारे साथ मौजूद होंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब। इसके अलावा मुमताज़ कानूनदान खालिद रांझा साहब, गुजरावाला से नून लीग के एमएनए अजहर कयूम नारा साहब, और गुजरावाला से ही नून लीग के एमपीए इमरान खालिद भट्ट साहब। इसके अलावा हम गुजरावाला में, क्योंकि आज हमारी बहस की इब्तदा जो है वो अपोजिशन के गुजरावाला में जो 16 तारीख को जलसा हो रहा है उस पर मरकूज रहेगी, इसलिए हम वहाँ पर अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। तो नुमाइंदे सबसे पहले हमारे मौजूद हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे जाहिद महमूद साहब। जाहिद महमूद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जाहिद, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अपोजिशन का जो जलसा हो रहा है गुजरावाला में, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं डाली जानी चाहिए, इन्हें आज़ादाना तौर पर जलसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और दूसरे लीडरान ग्रामी अपोजिशन के, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके बैनर्स, उनके होर्डिंग्स उतार दिए गए हैं और उनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद हालात नॉर्मल हुए हैं और होर्डिंग और बोर्ड और उनके दूसरे मामलात, जलसे के इंतजामात जो है वो नॉर्मली चल रहे हैं? जी, अगर बात की जाए गुजरावाला की तो यहाँ सियासी टेम्परेचर काफी गर्म है, और जो पीडीएम इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी और दीगर जमातों का, वो 16 अक्टूबर को जलसा करने के लिए उन्होंने जिन्ना स्टेडियम के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उनका कहना है कि अभी तक जो है हमें इसके लिए ओके का एनओसी नहीं कहा गया, एनओसी नहीं मिला अभी तक। जी 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 जी। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हमें ये जलसे की इजाजत ना मिली तो हम जीटी रोड पर ही ये जलसा करेंगे। और जहां तक आपने बात की कि बोर्ड वगैरह उतारने की, तो सुबह हमने चंद देखा था कि ऐसा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुस्लिम लीग नून के चंद दोस्तों ने सोशल मीडिया पर ये कहा कि ये गलत हो रहा है, तो उसके बाद हमने देखा कि अभी तक जो है वो। अच्छा, क्या गहमा गहमी है वहाँ? कितना आप महसूस कर रहे हैं कि गुजरावाला शहर, सबसे पहले तो इसका पूछेंगे हम कि गुजरावाला शहर के लोग किस हद तक इन्वॉल्व है इस जलसे में और कितनी दिलचस्पी ली जा रही है? जी, गुजरावाला के लोगों का ख्याल है कि अगर पाक फौज के खिलाफ बात की जाए तो हम उसके हक में नहीं है। इसके अलावा इंतजामिया जो है, जो महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है, लोग यहाँ परेशान हैं, और शायद इस वजह से लोगों का ख्याल है कि हमें जमातों का साथ देना चाहिए। मुख्तलिफ जगह पर मीटिंग जारी हैं, और जो कभी ना हो सका था, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की सियासी मीटिंग जो है वो जारी हैं। लोग परेशान तो हैं, और ये भी उन्हें मुझे सिर्फ ये बताइए कि लोगों की जलसे में शिरकत जो है वो पूरे शहर से कितने फीसद लोग जो है वो जलसे में शरीक हो सकते हैं? हमने जो लोगों से पूछा तो तकरीबन हम समझते हैं कि अभी तक जो है वो कारकुन बकायदा जो है तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15 से 20% लोगों का ख्याल है कि हमें जाना चाहिए, और जो 70% हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। मतलब अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि जलसे में जाना है या नहीं जाना? जी जी, उस तरह की गहमी हमें नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब। तो अब्दुल्ला मलिक साहब, आपने हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू सुनी। वहाँ पे वो कुछ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार लग रहे थे जो गुफ्तगू वो कर रहे थे,
تو میرے خیال میں آپ بتائیے وہ آپ اس جلسے کو آپ اپنی رائے دیں انہیں. یقیناً وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے تھے. تو گراؤنڈ ریالٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو جماعت جلسہ کرنے جاتی ہے تو انہیں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے قانون کے مطابق تو ان سے پرمیشن لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ جب الاؤ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس قسم کے جو باہمی مشاورت سے چیزیں طے ہوتی ہیں. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جلسے جلوس تو ہوتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات آج کے جو وزیر اعظم ہیں یہ 2014 میں جب اسلام آباد پر انہوں نے ایک ہجوم ایک حلہ بولا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپوزیشن کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے, یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میری نظر میں جلسے جلوس تب کامیاب ہوتے ہیں جب آپ ایک تبدیلی کے لیے اپنی اسٹریٹ پاور کو تیار کرتے ہیں. لوگ تبدیلی چاہنے کے لیے اس میں باقاعدہ طور پر انوالو ہوتے ہیں جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا. لیکن بہت سارے جلسے جلوس ناکام بھی ہو گئے. جیسے عمران خان کا جلسہ جلوس اس وقت ناکام ہو گیا تھا جب اس سابقہ حکومت نے اپنی 5 سالہ مدت مکمل کی تھی, اور مدت مکمل کرنے کے بعد عمران خان صاحب 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں وزیر اعظم بنے تھے. اب بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کی یہ جو کال ہے یہ قبل از وقت ہے, اس کی ٹائمنگ درست نہیں ہے. اگر تو اپوزیشن واقعی ایک ہی ایجنڈے پر ہوتی وہ مہنگائی کو ہوتا, اور پھر وہ اگر حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دیتی کہ آپ اتنے عرصے میں یہ تبدیلیاں لے آئیں, الیکشن ریفارم لے آئیں, نیب کی جو اصلاحات ہے وہ لے آئیں. ان کا تو یہ نکاتی ایجنڈا ہے کہ عمران خان گھر واپس جاؤ. یہ دیکھیں یہ ایجنڈے بہت دفعہ آئے ہیں. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ نواز شریف بھی جب سابقہ وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف صف آرا تھے تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں, اور کہنا چاہیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ تھی. اور اگر نواز شریف اس وقت کامیاب بھی ہوئے تھے اور بے نظیر کی حکومت جب الٹا دی گئی تھی 2 دفعہ, اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی کسی اپوزیشن پارٹی کے پیچھے نہیں ہوگی اس وقت تک حکومت کو گرانا غیر آئینی طریقے سے نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آئینی طریقہ اختیار کیا جائے اور آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو وہ پھر فلور ہے, جیسے کہ نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور ممتاز دانشور جناب چودھری منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کی, میں جانتا ہوں کہ انتہائی مصروفیات ہیں اور آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, بہت بہت مہربانی آپ کی. تو ہم گجرانوالہ میں جو 16 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا جو عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم جلسے میں انتظامی سطح پہ کسی قسم کی ہارڈر نہیں ڈالیں گے, اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈالیں گے, اور ڈال تو رہے ہیں. آج ہمارے 5 لوگ ہے گجرانوالہ سٹی کا صابر باجوہ, اس کو آج گرفتار کیا انہوں نے. اس کے گھر میٹنگ ہونی تھی, گھر میں میٹنگ ہونی تھی 4 دیواری کے اندر, تو ان کو اور ان کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے گئے. بعد میں ہماری تنظیم گئی, اس پہ احتجاج کیا تو انہوں نے گرفتار وہ چھوڑا اس کو. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے, ان کو تو سانسیں اکھڑی ہوئی. کیا ہے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم وہاں پہ جلسہ کر کے لوگوں کو بتائیں. اور رہی بات یہ کہ انہوں نے اپنا 2 سال کے اندر پورا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور اس نے تو کہا تھا کہ میں 1 سال بعد اس ملک میں جو کچھ ہوگا اگر میں وزیر اعظم بنتا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ ریکارڈ میں اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ اس کا ذمہ دار ہے. یہاں پہ لوگ کو مہنگائی سے مار دیا ہے, ان لوگوں نے تباہی کر دی ہے. آٹے کا بحران ہے. کل لاہور میں آٹا 100 روپے کلو بکا. تو یہ بتائیے چودھری منظور صاحب کہ یہ جو جلسہ ہے یہ آپ کے جنوری میں آپ کا تحریک کی جو مارچ ہے وہ روانہ ہونا ہے اسلام آباد کی طرف, یہ اس حوالے سے میرا خیال پہلا بڑا جلسہ جو ہے وہ کل منعقد ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یا پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں کوئی پاکستان کے لوگ نہیں آ رہے. دلی تو گجرانوالہ اور گجرانوالہ ڈویژن کا جلسہ, یہ صرف فوکس ہمارا ادھر ہی ہے. آپ کا فوکس گجرانوالہ ڈویژن ہے, پورا پنجاب بھی نہیں ہے, پاکستان بھی نہیں ہے. پنجاب بھی نہیں ہے, پاکستان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اپنے طور پر کوئی کارکن آنا چاہتا ہے تو ہم کیا اس کو روک تو نہیں سکتے.
लेकिन मेन फोकस हमारा अभी देखे ना, कल हमने पहले गुजरांवाला डिवीजन की मीटिंग की जिस दिन ये अनाउंस हुआ, उसके फौरी बाद हमने फिर उसके बाद कल कायरा साहब वहां पे गुजरात में मीटिंग की है। आज उन्होंने सियालकोट और नारोवाल का विजिट कर रहे हैं। कल हम गुजरांवाला जा रहे हैं और परसों 14 तारीख को वो जाएंगे कायरा साहब भी, मैं भी। अभी आज हमारे असलम गिल साहब गुजरांवाला बैठे हैं, तो हम जाएंगे हाफिजाबाद और मंडी बहावली। तो मेन हमारा फोकस उधर है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि क्या कोई ये नई तारीख कोई रकम करेगा जलसा, कोई तादाद के हवाले से लोगों की, या अपने नतीजे के हवाले से? जी बिल्कुल, ये दोनों हवालों से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और फिर हुकूमत की जो हालत है, जो उनकी सांसें फूली हुई हैं इस वक्त, वो जिस तरह से खुद प्राइम मिनिस्टर आकर कहता है कि मैं जमहूरियत हूँ और ये डाकू हैं और मैं पकड़ के जेल में डाल दूंगा सबको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये कौन सा तरीका है जी? अभी तक जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, अभी तक जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, तो ये कौन सा तरीका है? अगर जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो ये हम जीटी रोड पे जलसा करेंगे। ये वजीर आजम ने महंगाई रोकने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम किया है कि वो कहते हैं कि उनकी टाइगर फोर्स जो है वो महंगाई का तूफान रोकेगी। ये चौधरी साहब, ये टाइगर फोर्स क्या है, आपके इल्म में है कुछ? ये मेरा ख्याल है इनका कोई खानदानी विरसा है। वो आपको याद है जो जनरल न्याजी थे उनको भी टाइगर न्याजी कहते थे, और फिर वो जो उनका हाल हुआ वो टाइगर का सबके सामने। तो जो इनकी टाइगर फोर्स है, इसका हाल में वो जनरल न्याजी के टाइगर न्याजी जैसा ही होगा। तो दूसरी ये बात है कि ये कोई टाइगर फोर्स बनाए या बिल्ली फोर्स बनाए, हमें इससे कोई गरज नहीं है। सवाल ये है कि महंगाई तो आप खुद कर रहे हैं, तेल की कीमतें कहाँ क्या है दुनिया के अंदर, वो टाइगर फोर्स ने कम करनी है। आप तो इतना बड़ा टैक्स ले रहे हैं, आपने 4 गुना 5 गुना गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, 500 गुना एक बार की 500% दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया, अभी फिर 262 कर दिया। बिजली की कीमत हमारे दौर में 8 रुपए यूनिट थी, केवल की 5 रुपए यूनिट थी, अब इतनी कर दी है। तो ये किस टाइगर फोर्स क्या जाकर करेगी? वहां पे करेगी। दूसरी ये है कि आप एक रियासती इदारों के पैरेलल अपनी फोर्स बना रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? कौन जिम्मेदार होगा? और ये जगह जगह पे ये पैसे बटोरते फिरती लोगों से बदतमीजियां करते फिर रही। क्या इकदाम करने चाहिए इमरान खान को वो टाइगर फोर्स को मैदान में लाने की बजाय, जिससे वो महंगाई कंट्रोल कर सके? नहीं, ऑलरेडी मैकेनिज्म मौजूद है ना, जिले इंसामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद है, पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे उस मैकेनिज्म को? पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसका मतलब ये है कि इसमें बेसिकली रियासत और रियासती इदारों पे अदम एतमाद करते हैं। अच्छा, ये रियासत और रियासती इदारों पर अदम एतमाद कर दिया, अदम एतमाद कर दिया इन्होंने। अच्छा, उसकी वजह मेरा ख्याल है साफ जाहिर है कि उनका ख्याल है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है या इस किस्म के इदारे हैं, सिविल इदारे हैं, वो शायद उनके पास इंतजामी इदारे जो है वो शायद नवाज शरीफ के साथ है, उनके साथ नहीं है। या ये है, या दूसरी वजह ये है कि ये समझते हैं कि उनके अंदर तो ये सलाहियत ही नहीं है, हालांकि ताकत उनके पास है, इख्तियार उनके पास है, कानून ने उनको इख्तियार दिया है कि वो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जुर्माना करे, महंगाई कर रहा है तो उसको पकड़े, अगर कोई स्टोर कर रहा है तो उसको पकड़े। ये उसके बजाय टाइगर फोर्स लिए फिर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मेरा कहने का मकसद, मैं ये कह रहा था कि इस अपोजिशन इत्तेहाद में जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनका मैनिफेस्टो और उनका जो टारगेट है ना वो डिफरेंट है। देखिए, अब मुस्लिम लीग नून के जो है साबका लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनका तो जो सीधा टारगेट है ना वो तो है वोट की इज्जत दो, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ तो हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उनके साथ है जो उसको लाए हैं। तो वो फोकस करेंगे यकीनन मुसल्लह अफवाज को, और पीपल पार्टी की सियासत कन्फेडरेशन की सियासत नहीं है। पीपल पार्टी का बिल्कुल ये उसको फोकस नहीं करी, दोनों के देखना एजेंडे में डिफरेंस आ गया। अगर कल नवाज शरीफ वाले इस्तीफे कभी भी नहीं देंगे, बल्कि जब इमरान खान साहब के लोगों ने 37 लोगों ने दिया था तो उस वक्त के जो स्पीकर थे या सादिक साहब उनको वापस लेके गए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी डीरेल हो। मैं आपको बताते चलूँ कि देखिए, कल भी जनाब बाजवा साहब ने बड़े ऊपर वर्ड में कहा है कि हम
ہم اس حکومت کے جمہوری طور پر ساتھ جب بھی حکومت ہمیں بلائے گی ہم آئیں گے. وہ میسج انہوں نے کنوے کر دیا کہ بھائی یہ لیکن یہ بات تو ہر حکومت کے حوالے سے کہی ہے نا, کسی کی بھی حکومت. اس سے تھوڑا سا نا خبر صاحب ڈفرنس ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے عمران خان صاحب کو لوگوں نے, اپوزیشن کے لوگوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ سلیکٹڈ ہے, ہم یہ انہیں کوئی اور لائیں, فیسیلیٹیٹر کے ساتھ ہم بات کریں گے. یہ تھوڑا سا ڈفرنس آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ان ٹائملی تو سوری جو وداؤٹ ٹائمنگ کے یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن کی پارٹیز حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ تو یہ روایت تو نہیں پڑنی, کیونکہ پھر اگلی حکومت کے خلاف یہ چیزیں چل پڑیں گی. میرا خیال ہے کہ اصلاحات کے ایجنڈے پر حکومت اگر رہیں اپوزیشن اور 5 سال حکومت کو کرنے بھی دیں اور اصلاحات بھی کروا لیں تو اگلی جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. عبداللہ ملک صاحب, ہم کہتے رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں, عام کارکن, وہ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے ایک ساتھ بہت مشکل ہے کہ وہ چلیں, لیکن اب تو نظر آ رہا ہے 16 تاریخ کو ہمارے ساتھ. دیکھیں ابھی تک تو بات آپ نے بھی صحیح کی, دیکھا لیڈرشپ کی بات ہے. اے پی سی میں بلاول بھٹو بھی بیٹھے, جناب آصف علی زرداری صاحب بھی بیٹھے, لیکن میں چونکہ لاہور کے ہم کارکنوں کو جانتے ہیں, آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, پیپل پارٹی کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے نا, بھٹویس جسے ہم کہتے ہیں, وہ نون لیگ کے جلسے میں نہیں جائے گا. بوسے معاویہ میں کئی لوگ جھنڈے شنڈے لے کے چلے بھی جائیں گے. جو ہلکے کی پالیٹکس ہوتی ہے, جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں, جو الیکٹڈ بھی ہوتے ہیں لوگ, وہ لے جاتے ہیں, کوئی شک نہیں. وہ ووٹ اپنے ووٹ جو کیڈر ہے نا پولیٹیکل, وہ جو ایک پارٹی کا کیڈر, اس سے ہٹ کے بھی لوگ کچھ جو آپ کے سمپتھائزر ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں, لیکن جو کور ووٹ ہوتے ہیں جس نے تحریک چلانی ہوتی ہے. اچھا, یہ بات ہم کرتے ہیں. ہمارے نون لیگ کے ایم این اے اظہر قیوم نائرہ صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم نائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب, کیا سرگرمیاں ہیں, کیا تیاریاں ہیں, گجرانوالہ میں کیا ماحول دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی تک گورنمنٹ ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے جلسہ کرنا, لیکن ہم نے 2 ویک سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, ابھی تک ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی, جو کہ یہ خود پچھلے 4-5 سال سے ہماری گورنمنٹ میں ہر جگہ جلسے کرتے رہے, ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. اور گجرانوالہ کی عوام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح پہلے وہ سابقہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا کہ مسلم لیگ کا قلعہ ہے گجرانوالہ, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ بات ثابت ہوگی. یہ جلسے کی اجازت نہ دیں گے تو پھر سارا گجرانوالہ میں اس دن انشاءاللہ جلسے کا ماحول ہوگا. تو نائرہ صاحب, یہ وزیر اعظم عمران خان نے تو ابھی اعلان کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اپوزیشن کا جو جلسہ ہو رہا ہے اور آئندہ جو جلسے ہوں گے ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور ان کو آزادانہ جلسے کرنے دیے جائے. اس کے باوجود آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور آپ وہاں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ویک سے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اور وہ سٹیڈیم گجرانوالہ کا اس میں پہلے پی ٹی آئی بھی جلسے کرتی رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی جلسے کرتی رہی ہے, وہ سیفٹی کے حوالے سے ہر حوالے سے بہترین جگہ, اور ہم نے 2 ویک سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, آج تک ہمیں اس کا این او سی نہیں ملا. تو ہم کیسے یہ بات مان لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلسے کی اجازت دے دیں؟ اگر ہمیں اجازت مل جاتی تو ہم اس بات کو مان لیتے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کسی اور جماعت نے بھی جلسہ کرنا ہے اور اس کو این او سی ہم نے دینا ہے, اس کی درخواست پہلے آئی تھی, یہ کیا ماجرا ہے؟ جی یہ دیکھیں, ان کی شروع سے عادت ہے انتشار پھیلانا, اور ہم 3-4-5 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے پی ٹی آئی والے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس دن جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے یہ نہ پہلے کبھی ہم گھبرائے ہیں اور انشاءاللہ نہ ہم گھبرائیں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. یہ جلسہ گجرانوالہ کا اللہ کے فضل و کرم سے 16 تاریخ کو ہوگا, اور بھرپور طریقے سے ہوگا اور جوش و خروش سے ہوگا. بہت شکریہ نائرہ صاحب آپ کا. آپ کو اگر آپ بات کوئی اور کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. میری تو یہ حکومت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمیں اجازت دیں جلسے کی. اگر یہ نہ بھی اجازت دیں گے جلسہ تو ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن اگر یہ نہ کریں گے تو پھر عوام میں مزید جوش اور جذبہ بڑھے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نائرہ صاحب, بہت شکریہ. خبر صاحب, نائرہ صاحب ایک بات تو صحیح کر, دیکھیے جو سینٹرل پنجاب ہے نا, یہ اس میں کوئی شک نہیں, جسے ہم جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. لیکن ہمیں اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے
اقتدار ایوان اعلیٰ سے اقتدار سے باہر نکالا، تو جب انہوں نے اس بنیاد پر جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا تھا کہ جب وہ جی ٹی روڈ پر آئیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، تو اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس وقت تازہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر نکالا گیا تھا اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ نون لیگ کے پاس ووٹ بہت ہے، آج بھی اگر وہ الیکشن لڑیں تو پورا جو گجرانوالہ منی لڑکانا ان کے لیے ثابت ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیا وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں انہیں سٹریٹ میں لے آئیں گے، ان کے ذریعے کیا حکومت گرا پائیں گے؟ یہ جو نا یہ ابھی بھی ایک مبہم سوال ہے، اس لیے کہ دیکھیں اگر بغض معاویہ میں بھی لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو یہ اس میں اپوزیشن کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ دیکھیں حکومت پچھلے 2 سالوں سے کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، حکومت کے گورننس کے مسائل ہیں، جیسے بھی آپ نہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ان 2 جماعتوں کو، جو لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا اور عمران خان کو لائے۔ وہ دیکھیں میں وہی کہنے والے تھا کہ دیکھیں اگر حکومت اب یہ کہتی ہے کہ یہ چور ہیں ڈاکو، وہ ایک نیریٹو تھا ان کا، اور کاؤنٹر نیریٹو کی بنیاد پر حکومت آ گئی تھی پارٹی ان کی انصاف کی عمران کی اقتدار میں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چور تھے۔ اب دیکھیں نا 2 سال ہو گئے ہیں، آپ چور ڈاکو کہتے اگر یہ نعرہ ہوتا الیکشن مینیفیسٹو کا پھر تو اچھی بات تھی، الیکشن ہو گیا، آپ کو اقتدار مل گیا، اچھا بولا برا ملا، آپ لائے گئے یا آپ آئے ہیں، اب آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ اب یہ مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیے بنیادی طور پر تو جو 22 آئٹم ہے وہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی فوڈ فیڈ کی، جس میں کھانے پینے کی اشیاء شامل ہوتی ہیں، اب وہ ٹرکل ڈاؤن ہو جاتی ہیں صوبائی حکومت کے محکموں کو، صوبائی حکومت پھر جو کہ ڈی سی او کے ذریعے وہ فاق کے استعمال کرتی ہے۔ اب یہ میں آخری بات آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا بریک سے پہلے، اب میں چاہتا ہوں آغا وقار صاحب سے بھی بات کر لیجیے۔ دیکھیں جی، ابھی آپ کا جو نمائندہ تھا گجرانوالہ، اس نے ایک بہت کام کی بات کی کہ 15% لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شامل ہوں، اور باقی کے 85% کہتے ہیں کہ اگر یہ اعداد و شمار نمائندے نے کیسے کر لی؟ اعداد و شمار کو چھوڑے، انہوں نے کہا جی ان کو خدشہ ہے کہ اس جلسے میں پاک افواج کے متعلق بات کی جائے گی، اس لیے ہم شامل نہیں ہوں گے، آپ اس کی ورڈنگ سن سکتے ہیں۔ تو جب اس وقت پرائم منسٹر نے کہا کہ اوپن میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں کہ آپ آگے جلسہ کریں، ایڈمنسٹریشن اگر وہ مخصوص جگہ انہیں نہیں دیتی تو یہ تو حکومت کے لیے بہت بڑی پرابلم، جی ٹی روڈ خود جلسہ گاہ بن جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس حکومت کی نااہلی در حقیقت انقلاب لانے کی طرف ایک قدم اٹھوا رہی ہے۔ کون سا انقلاب؟ جس میں آج ہی کی خبر ہے کہ ایک میڈیکل سٹور پہ گن پوائنٹ پہ صرف ایک میڈیکل پرسکرپشن لی گئی، ایک بندہ مر رہا تھا، اس کے بچے نے، انقلاب نہیں رہا صاحب، یہ لاقانونیت ہے۔ نہیں، اس کو آپ خانہ جنگی بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں۔ انقلاب نہ کہ انقلاب ایک مثبت لفظ ہے۔ یہ واقعات تو سال ہر سال سے نہیں، لیکن آٹے کی قیمت مہنگی آپ کا مطلب ہے کہ چور ڈاکو کو انقلاب نہیں آتے اس طرح، سبزی انقلاب عوام کے اندر انقلاب کے لیے خون دینا پڑتا ہے، خون ہر سیاستدان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے چھوٹا جلسہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ جس انقلاب کی بات آپ کر رہے ہیں، جس انقلاب کی بات 67 68 سے شروع ہوئی اور آج تک وہی انقلاب کا نعرہ موجود ہے، اور وہ انقلاب نہیں آیا، تو سر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ انقلاب نہیں آ سکا۔ آپ سے اختلاف کروں گا۔ ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔